السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں کہ ایسے تمام لڑکے لڑکیاں یا جو بھی ایڈلٹ ہیں جو باہر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ کینیڈا بیسٹ پلیس ہے اگر آپ نے فارن ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ اس کا رائٹ ٹائم اب شروع ہو چکا ہے، یعنی اگر آپ نے نیکسٹ ایئر 2024 کے سپٹمبر میں ایڈمیشن لینا ہے تو اب ٹائم ہے کہ آپ سرچ کریں۔ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیسے سرچ کرنا ہے، اور کالج یا یونیورسٹی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ویزے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ میں کوئکلی آپ کو دونوں چیزیں اکٹھے اس ویڈیو میں بتا دوں گا، اور جن لوگوں کو کچھ انفارمیشن نہیں ہے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں میں تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں گا۔ اچھا، ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم مل جائے گی جو کہ لیٹسٹ بھی ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کینیڈا میں اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، اپنا فیوچر حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ملک گرو ہو رہا ہے، ہر چیز گرو ہو رہی ہے، تو اس میں اپارچونیٹیز بھی اس کے حساب سے نکل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ دنیا سے لوگ ادھر امیگریشن پہ بھی آ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن آپ ادھر سے لے کے آپ امریکہ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بارڈر سے آپ کراس کر کے ادھر جا سکتے ہیں، آپ کو جاب ادھر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایجوکیشن آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کے وہاں اچھی جاب یا بزنس اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے عرب سائڈ پہ چلے جائیں، آپ بیک ہوم چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو اچھی جاب مل جائیں گی، کیونکہ آپ میں جو کانفیڈنس اور لیٹسٹ ایجوکیشن ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پی آر مل جاتا ہے کینیڈا میں، یا اگر آپ جاب کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں آفٹر پی آر، تو آپ کو یہاں سے اسیب بھی ملتا ہے۔ اسیب کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ لون دیتی ہے، جو کہ اس میں آپ کے تمام فیسز، اس میں آپ کی فوڈ، اس میں آپ کا رینٹ، تمام چیزیں یہ شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں، فیملی ہے، تو اس کا پر ہیڈ کے حساب سے اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ آپ کو برسری اسکالرشپ بھی ملتے ہیں، یعنی دوران تعلیم آپ کو فکر نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ تو یہ فیسلٹی صرف ادھر کینیڈا میں ہے، اور یہ جو لون ہے اس کا تقریباً 50% آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے۔ کب واپس کرنا ہے؟ جب آپ کو جاب مل جائے گی، وہ بھی مہینے میں تقریباً 100-150 کی قسط دے کر آپ یہ قرضہ آہستہ آہستہ دے سکتے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ایڈمیشن کیسے لینا ہے، کہاں لینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ گوگل سرچ میں جائیں گے اور ادھر آپ لکھیں گے کہ کالجز یونیورسٹی آف کینیڈا، یا آپ اگر کسی اسپیسیفک صوبے میں جانا چاہتے ہیں، انٹیریو میں جانا چاہتے ہیں، بی سی میں جانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی آپ صوبے میں جانا چاہتے ہیں، البرٹا میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ اس صوبے کا لکھیں گے، یعنی کالج یونیورسٹیز ان انٹیریو یا کالج یونیورسٹی ان البرٹا بی سی، اس صوبے کا نام لکھتے ہیں، تو وہاں کے تمام یونیورسٹی اور کالجز کی لسٹ آ جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کالجز یونیورسٹی کی لسٹ آ گئی، آپ 1 بائی 1 اس میں دیکھیں جو آپ کو کورسز پسند آتے ہیں، اور پھر آپ اس کو دیکھیں اس میں آپ کیا فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اس پروگرام کا اپنے نام لکھیں گے اور ساتھ اس پروونس کا نام لکھیں گے۔ تو پھر اس پروونس میں جہاں جہاں بھی وہ پروگرام ہوگا، بھلے سے وہ یونیورسٹی ہو یا کالجز ہوں، تو وہاں ان کی لسٹ آ جائے گی، تو پھر آپ 1 بائی 1 اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس آپ ماسٹر کسی چیز میں کرنا چاہتے ہیں، سائنس میں، تو وہ آپ ماسٹر کا ساتھ لکھیں، ماسٹر ان سائنس، کون سی سائنس۔ اسی طرح آپ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں، ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنس، تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، مثلا بزنس میں گریجویشن کرنا، تو آپ گریجویشن لکھتے ہیں۔ تو آپ ڈپلومہ، گریجویشن، ماسٹر، جس لیول پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں، بس اگر آپ نے گریڈ 12 کیا ہوا ہے تو پھر آپ ڈپلومہ دیکھ سکتے ہیں، یا گریجویشن کے پروگرام بھی دے سکتے ہیں۔ 3 سال 4 سال کے ہوتے ہیں، 2 سال کے بھی ہوتے ہیں، 1 سال کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سب سے پہلے سلیکٹ کریں گے۔ اچھا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اب کس یونیورسٹی میں جانا ہے، یا آپ 2-3 چوائسز ایزیلی آپ کو کر سکتے ہیں ایک اپلیکیشن میں، تو جب آپ نے اس کو چوائس کر لیا کہ آپ نے اس کالج میں جانا ہے اور اس کے اس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ پروگرام کلک کریں گے، تو اس پروگرام میں اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی، اس میں تمام کورسز آ جائیں گے کہ فرسٹ 1 سال میں تو 2 ٹرمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ٹرم 4 ایئر کی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ لگ بھگ دیکھیں تو 4 مہینے کی 2 ٹرم ہوتی ہیں، باقی چھٹیاں ہوتی ہیں۔
اس میں بھی ہر ویکینڈ پہ 2 ہالیڈیز ہوتی ہیں، تو کافی زیادہ ادھر چھٹیاں بھی ہوتی ہیں کینیڈا میں۔ اسی دوران پھر اسٹوڈنٹ کو چونکہ الاؤ ہے جاب کرنا، تو وہ جاب کرتے تو اچھے خاصے پیسے ان کے بن جاتے ہیں چھٹیوں کی وجہ سے، اور نیکسٹ وہ ٹرم کے پیسے جوڑ لیتے ہیں۔ ایک ٹرم کے آپ کو پیسے لانے پڑیں گے۔ اگر آپ مور ایفیشینٹ ہے اور آپ لون لے کے ہیں تو وہ اپنا لون بھی اتار سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، آپ سارے کورسز دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوگا فرسٹ ٹرم میں کون سے کورسز ہیں، سیکنڈ ٹرم میں کون سے کورس ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اسی کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اس کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوکل اسٹوڈنٹ کی اور ریکوائرمنٹ ہوگی، آپ چونکہ باہر کے ملک سے آ رہے ہیں تو آپ اپنے وہاں دیکھیں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ۔ اگر اس میں ایک تو آئلٹس لکھا ہوتا ہے، یعنی آپ کا انگلش لینگویج کا آپ کو پروف دینا ہوگا کہ آپ اس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ یہ سارا کر لیتے ہیں، تو وہ جو آئلٹس ہے اس کا آپ کو وہاں لکھا ہوگا کتنا بینڈ ہو، کتنا لیول آپ کا اس میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں آپ کا وہ لیول ہے، اور فار ایگزامپل ابھی آپ نے آئلٹس کا تو پاس ہی نہیں کیا، ابھی آپ نے بک کرا ہے، تو جب یہ اپلیکیشن آپ جمع کروائیں گے تو کیا کریں گے، وہاں پہ آپ نے اپنی بکنگ کی جو ڈیٹ ہے اور ریسیٹ جو آپ کو ملی اس کی کاپی وہ لگا دیں گے، تب بھی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی، یعنی آپ ویٹ کر رہے ہیں رزلٹ کا، تو آپ کا اس میں اپلیکیشن جمع ہو جائے گی، اور بعد میں پھر جب رزلٹ آ جائے گا تو پھر آپ اس کو انفارم کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بعض کا جب یہ آپ ریکوائرمنٹ دیکھتے تو اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کچھ کورسز کے لیے ڈپلوما یا ماسٹر ڈگری کے لیے ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے کسی خاص چیز میں پہلے سے سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما لیا ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے وہ کیا ہے ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ کو پہلے کرنا پڑے گا۔ اچھا، سارا کچھ اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے انہوں نے ادھر ایک سائٹ دی ہوئی ہے کہ اسٹارٹ اپلیکیشن وہ کریں گے، تو پہلے وہاں آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے، لاگ ان بنائیں گے، تو نیکسٹ ٹائم اسی اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ کو اپنے اسٹیٹس کا بھی پتہ چلے گا، جو فیس وغیرہ جو میسیجز ہے اس کے ذریعے بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اپلیکیشن اسٹارٹ کر دیں گے، سارے کچھ جو اس کے اندر لکھا ہے وہ آپ اسکین کر کے ساتھ لگا دیں گے، اور اس کے بعد پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جتنی یونیورسٹی کالجز ہیں ان کا کام ہے، یہ انکم ہے اسٹوڈنٹ ان کی، تو ان کے ذریعے سے وہ یہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، تو موسٹلی سب اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے اگر ریکوائرمنٹ پوری ہوں، تو وہ آپ کو آفر لیٹر بھیجیں گے، آپ وہ آفر لیٹر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ دن دیں گے کہ اتنے دنوں کے اندر اگر آپ اپنی سیٹ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ فیس بھی دینی پڑے گی۔ ہولڈ کیوں کروانی ہے؟ کیونکہ ایڈمیشن تو ہو جائے گا، آفر لیٹر بھی آ گئی، لیکن یہ اسی وقت سٹارٹ ہوگا جب آپ کو ویزا مل جائے گا۔ ایڈمیشن دینا ہے کالج نے، اور ویزا دینا ہے گورنمنٹ کے ویزا آفیسر نے، ایمبیسی نے ویزا دینا ہے، رائٹ؟ تو وہ علیحدہ پروسیس ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اپنے جو آپ نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ آپ کی ایک سیٹ ہے اس کو ہولڈ پہ کروا لیں گے، ٹھیک ہے، وہ کچھ عرصہ ہولڈ پہ رہ گی، اور ان دا مین ٹائم آپ ویزا پھر اپلائی کر دیں گے۔ اگر ویزا مل جاتا ہے تو پھر آپ کا پروسیس مکمل ہوگا، یعنی کلاسز آپ کے شروع ہو جائیں گے۔ بعض یونیورسٹی کالجز میں لکھا ہے کہ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ وہ اپنا ریفیوزل لیٹر ان کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی فیس کو ریفنڈ کر دیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے اور آپ آتے ہیں تو باقی فیس پھر آپ آ کر جمع کروا دیتے ہیں۔ اچھا، اب سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کو آفر لیٹر مل گیا تو اب ویزے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میں کوئکلی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا کے لیے سب سے پہلے آپ ویزا اپلیکیشن اسٹارٹ کریں گے، اور اس میں آپ کیٹیگری استعمال کریں گے کہ آپ اصل میں چاہیے اسٹڈی پرمٹ، تو آپ ویزا شروع کریں گے اور اس میں آپ اسٹڈی پرمٹ کا ہے وہ کلک کر دیں گے۔ آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو پاسپورٹ چاہیے، آپ کو آفر لیٹر چاہیے جو کہ آپ کو کالج یونیورسٹی سے مل چکا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، آپ کے نام کے بینک اکاؤنٹ کھلا ہو جس میں پیسے وغیرہ جمع ہوتے رہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے آگے کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا ایڈلٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ آ کر بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، عمر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اگر آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ کے پاس سیونگ ہے، آپ جاب کرتے تو آپ ساری چیزیں اپنی لگائیں گے، لیکن آپ اگر ڈپینڈنٹ ہے، آپ کے پیرنٹس ہی آپ کے سارے اخراجات ادا کرتے ہیں، تو جو آپ کے خرچے ادا کر رہے ہیں پھر اس کے بھی آپ کو ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے، یعنی آپ کے والد صاحب ہیں یا آپ کی والدہ صاحب ہیں، اگر وہ جاب کرتے ہیں، ان کا کوئی بزنس ہے تو پھر ان کی بھی بینک سٹیٹمنٹ آپ لگائیں گے، ان کے جاب کا لیٹر لگائیں گے وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے انکم کا کوئی پروف دیں گے سارا اس لیٹر میں لکھ کے،
اس کے علاوہ وہ ایک ایفیڈیوٹ بھی دیں گے، یعنی اس میں وہ لکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ آپ اپنے بچے کو ادھر بھیج رہے ہیں، کس لیے بھیج رہے ہیں، اور اس کا ساری ذمہ داری آپ لیتے ہیں اس کے اخراجات کی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ویزے کے ڈاکومنٹس میں جو چیزیں لگانی ہوتی ہے، اس میں آپ نے جو فیس جمع کروائی ہے اس کا پروف لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹرم کی کم از کم فیس دینی ہوتی ہے، زیادہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ 1 ایئر کی دے دیتے ہیں، 2 ٹرم کی فیس بھی جمع کروا دیتے ہیں۔ اور میں نے اس میں کیا بتایا کہ اگر ریفیوزل ہوتا ہے تو وہ ساری فیس آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ویزے کی اپلیکیشن کی بھی ایک فیس ہوتی ہے $100، وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ کا بایو میٹرک نہیں اور فرسٹ ٹائم کینیڈا جا رہے ہیں تو جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں نا، اس کو بایو میٹرک کہتے ہیں، اس کا بھی پرنٹ آپ کو دینا پڑے گا، $85 اس کے۔ اگر آلریڈی آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، بایو میٹرک ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ 10 ایئر کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ریسنٹ اپنی پکچر دینی پڑے گی، پکچر کی ادھر ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں کہ بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے کس طرح، تو اس سائز کی آپ کو ایک پکچر بھی اسکین کر کے لگانی پڑے گی۔ جب بھی آپ ویزا اپلیکیشن بھیجیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے کور لیٹر بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ کور لیٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ان پرسن انٹرو تو ہونا نہیں، کور لیٹر پڑھ کے ہی اس نے آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ اچھا سا کور لیٹر بنانا ہے ڈیٹیل میں کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں، آگے آپ کا کیا پلان ہے، کیا آپ نے اسٹڈی کیا ہے، اسٹڈی کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور واپس اپنے آپ کنٹری چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے اچھا سا لیٹر یہ آپ بنوائیں۔ اور آپ کا جو لیٹر ہے، آپ کے جو پیرنٹس نے جو آپ کو لیٹر لکھ کے دینا ہے، اگر آپ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی اسپانسر وہ کر رہے ہیں نا کہ آپ کے سارے اخراجات وہ دیں گے، تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ نے نوٹرائزڈ کروانے ہیں۔ نوٹرائزڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کورٹس کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اوتھ کمشنر اور نوٹری پبلک ہوتے ہیں، ان سے ٹیسٹ کروانے ہیں آپ نے۔ یہ ساری چیزوں کو سکین کر کے میک شور کریں کہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگ گئی، کوئی چیز مس تو نہیں ہے۔ اگر آپ شور ہے کہ ایوری تھنگ اوکے ہے، تمام چیزیں اٹیچ کر دی گئی ہیں، تو سبمٹ کر دیں، تو آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ویزا بھی جلدی مل جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر کوئی کویسچن کنسرن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھنے، I'll try to reply your answer. Thank you.